بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست غلام اللہ عوان. اگر آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور آپ ڈگریاں رکھنے کے باوجود بے روزگار ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی غلط راستے کا انتخاب کر لیں، آپ نظریاتی طور پہ خلفشار کا شکار ہو جائیں یا ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں کہ جو آپ کو استعمال کر کے کل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. اس طرح کے مسائل کا سامنا آپ کی طرح لاکھوں ایسے طالب علم موجود ہیں، ایسے پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں جن کو سامنا ہے، اور ہم نے مل کے ہم سب نے، کیونکہ اس ریاست کے اندر 52% جو نوجوان ہیں وہ پڑھے لکھے بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں. ہم سب نے مل کر اس بے روزگاری کا حل نکالنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ تاکہ ہم سے یہ بے روزگاری کا جو پرابلم ہمارے ساتھ ہے تو اس کا حل نکالا جا سکے. تو اس کے لیے ہم سب نے مل کے جدوجہد کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، نظریاتی خلفشار کا شکار نہیں ہونا، لوگوں کے ایجنڈوں پہ نہیں چلے جانا. ہم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ جو ہمیں نظریاتی طور پہ خلفشار کا شکار کرتے. ہم نے ہنر کی طرف جانا ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے بہت سارے ایسے راستے موجود ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سرکاری نوکری ہی مل جائے. ریاست کے اندر چھوٹی سی ریاست ہے، ہمارا چھوٹا سا رقبہ ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، اس میں اتنی زیادہ نوکریاں جو ہیں وہ کریٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں پہ وہاں پہ ہم بہت ساری چیزوں کو کریٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہے، وہ ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر کے یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اپنے بہت سارے اکاؤنٹس کے اوپر بہت جو ہے نا پیسے بھی کما سکتا ہے اور وہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا لوا بھی منوا سکتا ہے. اور جہاں پر ہم نے اپنے آپ کو اس بے روزگاری سے نکالنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، وہاں پہ ریاست کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ریاست بھی کچھ حرکت کرے اور اپنے نوجوانوں کے لیے وہ وسائل مہیا کرے کہ تاکہ ان کو بروکار لاتے ہوئے وہ اپنی زندگیوں میں آسانی لائیں اور اپنی تعلیم سے نہ صرف ریاست بھر میں بلکہ پوری دنیا میں علم کی روشنی بھی پھیلا سکے. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ آج کیونکہ میری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ نوجوان ہے، اور وہ والے نوجوان کے جو بے روزگاری سے تنگ ہیں، مطلب ڈگریاں لے چکے ہوئے ہیں، والدین نے ان کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے اور ان کا یہ خواب تھا کہ ہمارے بچے جب ڈگری مکمل کر لیں گے تو وہ ان کو کہیں جاب مل جائے گی، لیکن ان کو جاب نہیں مل سکی. تو ہم نے پہلے تو اپنے آپ کو خود نکالنا ہے، اور دوسرا یہاں پہ ریاست کی جو رسپانسبلٹی ہے تو وہ ریاست نے نبھانی ہے، کیونکہ وسائل مہیا کرنے ریاست کی ذمہ داری ہے. اب ریاست کیسے وہ وسائل لے کے آئے گی، کہاں سے وہ وسائل لے کے آئے گی، وہ اس کے لیے کیا کیا کام کرے گی، یہ ریاست کے سوچنے کا کام ہے. لیکن بحثیت شہری میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ریاست کو کچھ چیزوں پر ریاست کی توجہ مبذول کروانی چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو عارضی طور پہ، کیونکہ آپ اگر جس وقت آپ نوجوانوں کو مستقل ملازمت نہیں دے سکتے، نوجوانوں کو مستقل بنیادوں پہ تعینات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے کہ ریاست کے تو اتنے وسائل نہیں ہیں اور ریاست میں اتنے لوگوں کو روزگار تو مہیا نہیں کیا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست دو ایسے عوامل ہیں کہ جن کے اوپر توجہ دے کر اپنے نوجوانوں کو روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے اور اپنے نوجوانوں کو جو غلط راستہ ہے اس کے اوپر جانے سے بھی روک سکتی ہے. تو آج میرے دو جو پوائنٹ ہیں ان میں سب سے اہم میرا جو پوائنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کے اندر جو لاکھوں نوجوان ہیں جو ڈگری ہولڈر ہیں، تو ان کو بالکل ریاست نے چھوڑ دیا ہوا کہ ڈگری لی، اگر آپ کو نوکری ملتی ہے تو ملے، نہیں ملتی ہے تو نہ ملے. لیکن یہاں پہ ریاست یہ کر سکتی ہے کہ ہر سال ہمارے ملک کے اندر امتحانات ہوتے ہیں، اور امتحانات میں ہم اساتذہ کرام سے، جو سرکاری اساتذہ کرام ہوتے ہیں، ان سے ہم ڈیوٹیاں لیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو چینج کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ جو سرکاری ملازم ہے، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، وہ آلریڈی ریاست سے پیمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، ریاست سے تنخواہ کی مد میں پیسے لے رہے ہوتے ہیں، اور جس دن وہ امتحانی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ایک تو جو ہمارا تعلیمی حرج ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اداروں سے چلے جانے کی وجہ سے وہ اپنی جو ان کی اداروں کے اندر جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ نبھا سکتے، اور دوسری جانب وہ ایک تو تنخواہ کی مد میں پیسے لے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جس وقت امتحانی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ان کو ایک خطیر رقم ملتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہمارے ریاست کے جو زیادہ تر جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ امتحانی ڈیوٹی پہ چلے جائیں، تھوڑا سا گھوم پھر بھی ہو جائے گا، تھوڑی سی چل بھی ہو جائے گا، چھٹی بھی ہو جائے گی، اور ایک معقول رقم بھی مل جائے گی. تو میں وزیر اعظم صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں، چیف سیکرٹری صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے ریاست کو چلانا ہے اور آپ نے اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کرنے ہیں، اور ان کے لیے وہ ریسورسز ڈھونڈنے ہیں کہ ہم کیسے اپنے نوجوانوں کو جو ہے نا انگیج کر سکتے ہیں. تو یہاں پر
اگر وہ ذمہ داریاں آپ ہر سال جو ہمارے بورڈز ہیں ہماری یونیورسٹی ہے وہ ایگزام لیتی ہے تو اس کے لیے سکروٹنی کا ایک عمل ہوتا ہے, وہ ٹیچر سے کوائف مانگتے ہیں, ڈیٹیل مانگتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کے بجائے اگر یہ رسپانسبلٹی نوجوانوں کو دی جائے, پڑھے لکھے تعلیم یافتہ جو یونیورسٹیوں کے فارغ طالب علم ہیں ان کو اگر امتحانی ڈیوٹیوں پہ معمور کیا جائے تو ان کو 30-40-50 ہزار روپیہ جو مل جائے گا, اس کی وجہ سے ان کی کم از کم وہ چیزیں جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی, اور وہ جو مطلب اپنے چھوٹے چھوٹے اخراجات کے لیے ان کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے یا ان کو کسی غلط راستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے تو وہ بچ جائے گا. اور دوسرا آپ کے پاس سب سے بہترین ہے کہ جو ہمارا آزاد کشمیر ریاست ہے اس میں ہر سال بلکہ ایک نہیں مطلب کئی دفعہ جو ہے وہ پولیو کے حوالے سے پولیو ٹیمیں ہوتی ہیں اور پولیو کی ایک اسکیم بنتی ہے اور اس کے اوپر کام ہوتا ہے, تو وہاں پر جو پولیو ویکسینیشن کا عمل ہوتا ہے اس میں وہ ادارے کے لوگوں کو انگیج کرتے ہیں یا باہر سے بھی کچھ لوگوں کو رکھتے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ محکمے کے لوگ جس وقت کیونکہ پولیو ویکسینیشن کے عمل کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمارے جو اسپتال ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں, اور ہمارے اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ مطلب لوگوں کی ٹریٹمنٹ اس طرح نہیں ہوتی, کیونکہ ہر بندے کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ایک ادارہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. جب آپ اس کو پولیو اسکیم کے اوپر یا پولیو مہم کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس کا حرج ہوتا ہے. اس کی جگہ بھی آپ اگر جو اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اور زیادہ ترجیح آپ ان لوگوں کو دیں کہ جو اس محکمہ صحت سے متعلق جن نوجوانوں نے ڈپلومے کیے ہوئے ہیں کام کیے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کو دے کر آپ جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو عارضی طور پہ روزگار مہیا کر سکتے ہیں. ایک معقول اور ایک خطیر رقم جو ہے ان کو مل جائے گی, اور وہ رقم مل جانے سے ان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور وہ کسی طور پہ غلط ہاتھوں میں نہیں جائیں گے, غلط لوگ ان کو منتشر نہیں کر سکیں گے. ان کے ذہن کی جو نظریاتی طور پہ جو ان کی ایک ویلیوز ہیں یا نظریاتی طور پہ جو ان کا ویژن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. تو یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو صحیح راستے پہ لے کے جائے اور ان کا صحیح استعمال کرے. آپ کا نوجوان جو بے روزگار پھر رہے آپ اس کو تو کچھ نہیں دے رہے, آپ بار بار جو ہے نا اپنی چیزیں اور جو ریاست کے وسائل ہیں ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو پہلے سے اس ریاست مطلب ریاست سے اپنا حصہ لے رہے, تنخواہ کی صورت میں لے رہے, دیگر چیزوں کی صورت میں لے رہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نوجوانوں کو دے کے ان کی بے روزگاری کو بھی کم کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی ہم اپنے نوجوانوں کو, کیونکہ پچھلے کوئی 6 ماہ 1 سال سے ریاست کے اندر ایک ہیجانی سی کیفیت ہے. حکومت کیونکہ نوجوانوں کے اور عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. ایسی صورتحال میں آئے روز ہمیں آزاد کشمیر کی سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ نظر آتے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کو کبھی جو مسلح افواج پاکستان ہے اس کے خلاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی ہمارے اداروں کے خلاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ نوجوانوں کا کی جو ہے وہ بے روزگاری ہے, کیونکہ بے روزگار نوجوان ہی ہمیشہ غلط راستے پہ چلتے ہیں اور ان کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہی ہمارا مسئلہ ہے جس کا ذمہ دار جو ہے وہ ریاست ہے, جبکہ ریاست نہیں ہے. اور میں وزیر اعظم صاحب آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ اس کے لیے آپ کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اور میرا آج دوسری جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ضلع جہلم ویلی میں یونیورسٹی کیمپس کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, کیونکہ یہ یونیورسٹی کیمپس AJK یونیورسٹی کا ہے. تو یہ جب وزیر اعظم فاروق حیدر خان صاحب ہوا کرتے تو انہوں نے اس کی منظوری دی تھی, لیکن اس ضلع جہلم ویلی کی بدقسمتی سمجھ لیں, بد نصیبی سمجھ لیں کہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے وزیر اعظم صاحب فاروق حیدر صاحب نے اس وقت یونیورسٹی کیمپس تو دے دیا, لیکن وہاں پہ مکانیت کا مسئلہ اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے, اور اس وقت تک جو ہے جو AJK یونیورسٹی ہے اس کی زمین نہیں خریدی گئی ہے. اب اس کو کہیں کسی کالج میں منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پہ عوام سراپا احتجاج ہیں. تو ریاست کو اپنے نوجوانوں کو منتشر کرنے کے بجائے, کیونکہ اس سے ان کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے اور نوجوان اپنی توجہ تعلیم کی طرف مبذول کروانے کے بجائے ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. تو میں آج وزیر اعظم صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ضلع جہلم ویلی کے اندر جو یونیورسٹی کیمپس کی مکانیت کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو فوری اور ہنگامی بنیادوں پہ حل کریں تاکہ نوجوان اپنی ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف دے سکیں. تو آج میرا آج کا ویلاگ یہیں تک تھا, لیکن مجھے یہ امید ہے, میں امید کروں گا کہ آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے اور مجھے بتایا کریں آپ لوگ کہ میں کس موضوع پہ بات کروں, کون سے ہمارے مسائل ہیں جن کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کو ارباب اختیار تک پہنچانا وقت کی ضرورت ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. والسلام.